آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بھی فضیلت والا اور اہمیت والا مہینہ بنایا ہے۔ محرم الحرام میں پورے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عام طور سے جو لوگ علوم اسلامیہ سے واقف نہیں ہیں اور جانکاری میں ان کو خاصی کمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو خصوصیت حاصل ہے۔ عام طور سے عوام میں اسی چیز کا رجحان پایا جاتا ہے۔ یہ جو خیال ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لیے اس خیال کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ رہ گئی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، سید و شباب اہل الجنہ، قرۃ عیون اہل سنہ، ہمارے امام اور مظلوم ترین شہداء میں سے ایک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ کہیں پر یہ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے بھی محبت کرے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اہل بیت میں سے بنایا ہے، اور اہل بیت کی پاکی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ان کی طہارت، ان کی پاکی کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک نہایت مظلومانہ اور نہایت دردناک، بہت ہی دل خراش شہادت ہے، یہ مسلم ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم کسی اور مسئلے کو بگاڑیں تو یہ تسلیم نہیں ہے۔ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن طے فرما دی تھی جس دن اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا تھا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، منہا 4 حرم، اور ان 12 میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، زیادہ قابل احترام ہیں۔ ان میں جنگ و جدال منع ہے،
ان میں فسق و فجور منع ہے، ان کے اندر کچھ مخصوص احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نزدیک یہ 4 مہینے زیادہ قابل احترام ہیں۔ انہی 4 میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ 4 کون کون ہیں؟ 3 تو لگاتار کے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب۔ یہ 4 مہینے اسی دن سے قابل احترام ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ، اپنی فکر کو اسلام کے مطابق بنائے رکھنا ہے، قرآن کے مطابق بنائے رکھنا ہے۔ لوگوں کے بہکاوے میں اور دیکھی دیکھا کسی عمل میں ہم کو ہرگز نہیں آنا ہے۔ یہ گمراہی کا سب سے بڑا دروازہ ہوا کرتا ہے۔ یہ محرم الحرام اسلامی تاریخ میں سال کا پہلا مہینہ بھی مانا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مشورہ بلایا گیا، میٹنگ بلائی گئی اس بات پر کہ اسلامی کیلنڈر مرتب کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو طلب فرمایا، ذی علم جو نمائندے تھے بڑے صحابہ کرام، ان کو طلب فرمایا اور مشورہ لیا کہ اسلامی کیلنڈر مرتب کیا جائے۔ تو بتلاؤ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کہاں سے کرنا چاہیے؟ کسی نے رائے دیا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش مبارک سے ہم لوگ کیلنڈر کو شروع کر لیں۔ ایک رائے یہ آئی کہ جس سال نبوت ملی اس سال سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ آئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا اس سال کو اسلامی پہلا سال قرار دیا جائے۔ بعض اور صحابہ کی رائے آئی، کسی نے رائے دیا کہ فتح مکہ یہ اسلام کا بہت عظیم واقعہ ہے، اس کو پہلا سال قرار دیا جائے۔ کسی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو پہلا سال قرار دیا جائے۔ مختلف رائے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال کو پہلا سال قرار دیا جائے گا۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی رائے تھی اور دیگر بھی بڑے بڑے صحابہ کی رائے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف رائے میں سے اس رائے کو اختیار کر کے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہجرت سے سال کا آغاز پہلا سال مانا جائے گا۔ لہذا 1 ہجری وہاں سے شروع ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے۔ ایک بات طے ہو گئی۔ اب دوسرا مسئلہ شروع ہوا کہ پہلا مہینہ کون سا اختیار کیا جائے۔ اس میں بھی صحابہ کرام کی مختلف رائے آئی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی مکے کے اندر بھی ہم لوگ محرم الحرام کو ہی پہلا مہینہ سمجھتے تھے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آج بھی اسی کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے، بلا ضرورت تبدیل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور بھی رائے آئی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسی رائے پر فیصلہ فرما دیا۔ لہذا محرم الحرام یہ پورے سال کا پہلا مہینہ قرار پایا ہے، اور ذی الحجہ جس میں لوگ حج کرتے ہیں یہ آخری مہینہ قرار پا گیا۔ ذی الحجہ آخری مہینہ اور محرم پہلا مہینہ۔ یہ اسلام کی ایک مختصر سی تاریخ ہے،
یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نگاہیں ان تمام مسائل پر پورے طریقے سے تھیں، باریکی اور گہرائی کے اندر تھی۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کوئی ایسا عمل پیش نہیں فرمایا جو عمل آج ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کون سا عمل؟ نئے سال کی مبارکباد دینا، نئے سال کی مبارکباد دینا۔ بعض لوگ تو جمعہ کی بھی مبارکباد دیتے ہیں، بھلے وہ 2 رکعت پڑھ کر چلے جائیں، مگر وہی لوگ جمعہ کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی مبارکباد نہیں ہوتی۔ زبانی جمع خرچ کا یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی مبارکباد نہیں ہے۔ کئی وجہ ہیں جس کی وجہ سے اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ پہلی وجہ کہ جو کام دور صحابہ میں نہیں ہوا وہ ہم کو بھی نہیں کرنا ہے۔ ہم کو دین کو اگر مضبوطی سے پکڑنا ہے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعمال کو پکڑنا ہوگا، اور ائمہ اور مجتہدین کی تشریحات کی روشنی میں پکڑنا ہوگا۔ ہم نے جہاں اپنے نفس کو شامل کیا، دین ہمارے ہاتھ سے سرک جائے گا۔ اس لیے اپنی منمانی بالکل نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات، نئے سال پر مبارکباد دینے کا طریقہ یہ مسلمانوں سے رائج نہیں ہے، یہ صلحاء اور متقین کا طریقہ نہیں ہے، یہ یا تو فاسقین کا طریقہ ہے یا غیر مذہب کا طریقہ ہے۔ اور غیر مذہب کی مخالفت جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے فرماتے تھے۔ آپ اس معاملے میں بہت سخت تھے، ہرگز قبول نہیں فرماتے تھے۔ میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں۔ میں نے خطبے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم ہے۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اسی لفظ سے اس مہینے کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو اس مہینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ شہر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، محرم کا روزہ، یہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز یہ تہجد کی نماز ہے۔ 2 بات صاف ہو گئی، آگے چلیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔ اور ذرا تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ قریش، مکے کے لوگ اسلام کے آنے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، سوجھ بوجھ والے ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ ہماری قوم عاشورے کے دن کا روزہ رکھتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھنے لگے۔ آپ کی عادت شریفہ بن گئی، ہر سال عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ 40 سال عمر ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ نبی بننے کے بعد 13 سال تک یہ نبی مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ اس دوران رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، تو یہ عاشورہ کا روزہ فرض کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام سے رکھوایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے پہلے سال میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ رمضان کا جب مہینہ آوے تو اس میں روزہ رکھو۔
اور 1 مہینے کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کو فرض کے طور پر رکھا ہے۔ جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو اب عاشورے کے روزے کی فرضیت یہ منسوخ ہو گئی۔ منسوخ کا معنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز منسوخ ہو جائے تو وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ معنی سمجھنا غلط ہے۔ منسوخ بھی الگ الگ طریقے سے ہوا کرتا ہے۔ یہ بتانا، یہ سمجھنا، یہ علماء کرام کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ یہاں پر عاشورہ کے روزے کی فرضیت جو منسوخ ہوئی تو اس کا معنی یہ بنا کہ اب اختیار ہے۔ آپ چاہیں تو عاشورے کے دن روزہ رکھیں اور چاہیں تو مت رکھیں۔ پہلے اختیار تو نہیں تھا، روزہ فرض تھا، لیکن اب اختیار ہو گیا کہ چاہے عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں اور چاہے روزہ نہ رکھیں۔ فرضیت منسوخ، اگر رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے، نفل ادا ہوگا، بلکہ یہ سنت کے قریب قریب کی نفل ہے، لیکن سنت نہیں، نفل ہی قرار دیا جائے گا۔ اگر سنت کہیں تو سنت غیر مؤکدہ قرار دیا جائے گا، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کے لیے جو دلیلیں چاہتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ نفل روزہ، نفل میں بھی سب سے افضل روزہ قرار پایا ہے۔ لیکن جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت رکھتے ہیں اور جن کی زندگی کا مقصد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، اور جن کی خوشی اور جن کا سرور اور جن کا لطف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہے، ان کو مزہ ہی ان میں آتا ہے، تو پھر ان کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عاشورہ کو روزہ رکھا کرو۔ ان کو تو مزہ ہی اسی میں آئے گا، وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ منسوخ ہو گیا تب بھی اس لیے رکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا رمضان جب فرض ہو گیا اور عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا تب بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت، جس کا نچوڑ حالانکہ میں بھی سنا رہا ہوں، آگے اس روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی رکھو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھی رکھتے تھے۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کی بہت مخالفت کرتے ہیں، کسی بھی عمل میں ان کے مطابق پسند نہیں فرماتے۔ وہ لوگ پگڑی باندھتے تھے، وہ لوگ بھی پگڑی باندھتے تھے، لیکن وہ پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے تھے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی پگڑی باندھیں گے، لیکن ہمارا طریقہ الگ ہوگا، ہم پگڑی کے نیچے ٹوپی رکھیں گے۔ دیکھو طریقے میں اختلاف فرمایا۔ وہ لوگ داڑھی بھی رکھتے تھے، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ داڑھی کو تراشتے نہیں تھے، بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، چاہے جدھر کو بھی چلی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت فرمائی کہ نہیں، ہم داڑھی رکھیں گے مگر داڑھی کو اپنے حساب سے تراشیں گے بھی، بس یہ شرط ہے کہ ایک مٹھی سے کم نہ ہونے پائے۔ یہ سنت کا معیار قرار دے دیا، چنانچہ اس کو مخالفت فرمائی۔ اور بھی بہت سے مسائل میں سینکڑوں مل جائیں گے اگر تلاش کیا جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت فرمائی۔ چنانچہ اس مسئلے میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے، تو جا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور رکھواتے ہیں، یہود اور نصارہ بھی تو اسی دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس لیے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے
کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لوگوں کو فرعون سے نجات دی تھی، دریا پار کرایا تھا، اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق آب فرمایا تھا۔ تو اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا اور اپنے قوم کو رکھوایا تھا۔ تو وہ لوگ انہی کی یاد میں اور اللہ کے شکر میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منہم فصوموا، فرمایا کہ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو دین اصل میں ایک ہے، دین کی بنیاد ایک ہے۔ ہم لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور یہ یہود اور جو نصارہ ہیں یہ تو صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کتاب کو تحریف کر دیا، انہوں نے دین کو بدل دیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی چھوڑ دی، یہ اپنی منمانی کے مطابق دین پر عمل پیرا ہو گئے۔ تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو اتنے حقدار نہیں ہیں جتنے حقدار ان کے ہم لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بنیادی تعلیمات تھی وہ بنیادی تعلیمات بھی نہیں، ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں۔ توحید کی تعلیم، رسالت کی تعلیم، اللہ کی فرمانبرداری کی تعلیم، دین کو سربلند رکھنے کی تعلیم، اور قیامت کے دن کے بارے میں جو باتیں موسیٰ علیہ السلام نے بتلائی تھی وہ سب تعلیمات الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت مسلمہ لے کر چل رہی ہے۔ آج بھلے ان کو یہود کہتے ہیں، ان کو نصارہ کہتے ہیں، مگر وہ لوگ نام کے ہیں، وہ اپنے نبی کے پیروکار نہیں ہیں، وہ اپنے نبی کے مخالف ہیں۔ پوری دنیا میں، پورے روئے زمین پر اگر انبیاء کا پیروکار کوئی ہے، صرف نبی نہیں، انبیاء کا پیروکار کوئی ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری قوم انبیاء کی پیروی نہیں کر رہی ہے، وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہی ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ان کے ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں، لیکن ہاں وہ لوگ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت میں ہم لوگ 1 دن اور روزہ رکھیں گے۔ فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ مگر اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں موجود نہیں تھے، آپ دار بقا کی طرف جا چکے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں ہمیں یہ تعلیم مل گئی کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھا جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف اسی ایک مسئلے میں مخالفت کرنا ہے، بلکہ دیگر اور جتنے بھی مسائل ہیں اس میں ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرنا ہے۔ اس دین کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے اور دوسرے دین کی تعلیمات کی مخالفت کرنا ہے۔ کیوں؟ مخالفت کی وجہ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی بغض اور عناد یا تنگ نظری اور دل کی کمی نہیں ہے، بلکہ مخالفت کی وجہ حق پرستی ہے۔ کیا حق پرستی؟ ان لوگوں نے تحریف کیا ہے، وہ صحیح دین نہیں ہے، وہ اصلی دین نہیں ہے، انہوں نے آمیزش کر دی ہے۔ تو جو اصلی ہے، جو صحیح دین ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنا ہے، صرف اسی ایک مسئلے میں نہیں، تمام مسئلے میں۔ میں نام لے کر تفصیل نہیں بتاؤں گا، مگر آپ سب لوگ اپنے ذہن میں یہ بسا لیں کہ صرف اسلام ہی پیروی کے قابل ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں مخالفت کے قابل ہیں۔ آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضا اور قدر سے کوئی چیز اپنے سے نہیں ہوتی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اس کے قضا اور قدر سے ہوتے ہیں۔ کچھ شہادتیں ہوئیں، اس میں پہلے تو شہادت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں شہید کیے گئے۔
اور دوسرا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سن 61 ہجری میں محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، یعنی ابھی 61 ہجری شروع ہوا ہے اور 10 ہی دن گزرے ہیں. بات سمجھیے، 61ویں ہجری شروع ہوئی اور 10 ہی دن گزرے ہیں کہ کوفہ کے اندر ایک بہت ہی دلخراش اور بہت ہی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع اپنے اہل و عیال کے، مع اپنے بچوں اور بچیوں کے، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے. بہت لمبا واقعہ ہے، اس واقعے کی تفصیل میں گھنٹوں کا وقت درکار ہے اور بہت دردناک واقعہ ہے، اور آج تک یہ واقعہ تر و تازہ ہے، قیامت تک تر و تازہ رہے گا، کیونکہ مسلمانوں نے ایسا زخم اٹھایا ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا. مگر سر دست ہمیں اس شہادت سے، اس واقعے سے جو بات سیکھنی چاہیے، اس میں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہید کیے گئے؟ آپ کو لوگوں نے ایک بار منع نہیں کیا، آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، آپ کی رہائش وہیں تھی، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے. کوفہ میں حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا. اسی کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ رہتے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ والد شہید کر دیے گئے، بھائی کو شہید کر دیا گیا، تو لوگوں کے رائے سے آپ مدینہ منورہ جا کر بس گئے، وہیں رہتے تھے. آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور مکہ مکرمہ سے پھر کوفہ چلے گئے. لوگوں نے بہت منع کیا. کن لوگوں نے منع کیا؟ اہل بیت نے بھی منع کیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، عبداللہ بن عمر نے منع کیا، عبداللہ بن عباس نے منع کیا، عبد الرحمن ابن ابو بکر نے منع کیا، ابو بکر کے بیٹے، ابو بکر کے دوسرے بیٹے نے بھی منع کیا، دوسرے اور بھی صحابہ نے منع کیا. صحابہ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے، بڑی شدت کے ساتھ منع کیا، اللہ کی قسمیں دے کر منع کیا. لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روک کر منع کیا. لوگوں نے عاجزی کی، ہاتھ پیر جوڑے، ہر طریقے سے ان کو روکا، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں رکے. لوگوں نے بار بار کہا کہ حضرت آپ شہید کر دیے جائیں گے، آپ کا کنبہ ختم کر دیا جائے گا، آپ کو دھوکہ دیا جائے گا، آپ کے والد کو دھوکہ دیا گیا، آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا گیا. کوفہ میں کوئی معمول نہیں ہے، وہاں جو لوگ بس رہے ہیں وہ بدترین قسم کے لوگ ہیں. جو لوگ اقتدار پر ہیں، جو لوگ کرسی پر ہیں، وہ بدترین قسم کے لوگ ہیں. آپ وہاں محفوظ نہیں رہیں گے. سب کچھ سننے کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ واپس آنا چاہتے تھے. جب حالات کو دیکھا، مخالف حالات کو دیکھا اور اپنے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے خط بھیج کر بلایا تھا ان کو غداری کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانا چاہتے تھے، مگر ان کو واپس جانے نہیں دیا گیا. ان کو گھیرا گیا، ان کو پانی سے روکا گیا. ایک شخص نے جو مخالف دشمن کی فوج میں تھا، اس نے اپنے امیر سے یہ کہا کہ بھئی پانی تو نہ روکو، ارے اسی دریا کا پانی یہود پیتے ہیں، نصارہ پیتے ہیں، مشرکین پیتے ہیں، اور چھوڑو کتے اور جانور پیتے ہیں، اور تم نے نواسہ رسول سے پانی روک رکھا ہے. ہم لوگوں کا انجام بدترین ہوگا. مگر وہ ایسے شقی اور بدبخت لوگ تھے جن کو ہرگز رحم نہیں آیا. میرا سوال یہ ہے کہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کنبہ اہل بیت کی شہادت قبول فرما لی، مگر
آپ ہر قیمت پر وہاں سفر کر کے گئے، آپ واپس نہیں آئے، کون سی وہ بات تھی؟ کبھی غور کیا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میلے ٹھیلے ہیں، یہ جو خرافات ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اصل میں اسلام کی صحیح تاریخ پر پردہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کی تاریخوں کو مسخ کرنے کے لیے، نوجوانوں کے دل و دماغ سے بھلوانے کے لیے ہے۔ ہم لوگ اسی میں مبتلا ہیں، لہذا ہمیں اصل تاریخ کا کوئی علم نہیں رہتا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، میں مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اپنی شہادت کی طرف گئے۔ ان کا چند مقصد تھا۔ پہلا مقصد انہوں نے اپنے خط میں لکھا بھی تھا ایک صاحب کو کہ میں کیسے رکوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹائی جا رہی ہے اور بدعت کو رواج دیا جا رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی وجہ ان کی نظر میں تھی کہ اپنی شہادت، جبکہ اہل بیت کے آخری بزرگ تھے، اپنے بچوں کی شہادت، اپنے پورے کنبے کی شہادت کو آپ نے گوارا فرمایا۔ اللہ کے نبی کی سنت مٹ رہی ہے، اس کی جگہ پر منمانیاں اور بدعتیں آ رہی ہیں، اتنی زیادہ اہمیت ان کی نظر میں تھی۔ دوسری بات، انہوں نے ایک خطبے میں یہ کہا تھا کہ اگر میں شہید کر دیا جا رہا ہوں تو میں شہید کر دیا جاؤں، مگر میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ بدل دیا جائے اور جو حکومت ہے وہ سنت نبوی سے ہٹا دی جائے۔ اقتدار کس کے پاس آ گیا تھا؟ یزید کے پاس۔ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، وہ نیکوں پر ظلم کرتا تھا، لوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتا تھا، اور حکومت جو خلافت راشدہ کے طرز پر ہونی چاہیے تھی، اس خلافت کو اس نے ہٹا کر دنیا کے دوسرے بادشاہوں کی طرح بنا دیا تھا، جیسے یہود اور نصارہ کرتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک مسئلے کو بھی دین سے ہٹتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں۔ ہم لوگ تعویل کر لیتے ہیں کہ چلو میاں وہ جانے، ان کا کام جانے، اور کوئی راستہ بھی ہوگا۔ مگر میں بار بار آپ سے یہ بتلاتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین تعویل کرنے کے عادی نہیں تھے۔ آپ سیدھے ٹکرائے، صرف 72 لوگ تھے اور ادھر 1000 کی فوج تھی، بعد میں 4000 کی فوج تر و تازہ اور آ گئی تھی۔ ان 72 لوگوں نے صبح سے لے کر شام تک ان 1000 لوگوں کا مقابلہ کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 55 سال تھی، آپ کے بال سفید تھے، صبح سے شام تک آپ مقابلہ کرتے رہے۔ 70 سے زیادہ زخم شہادت کے بعد آپ کے جسم پر گنے گئے۔ آپ ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے جھکے تو ایک بدبخت نے چہرے پر تیر کا نشانہ لگا کر مارا اور تیر یہاں پر گھس گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نہیں پی سکے۔ اسی درمیان ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے چلا کر لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، جنگ کو روکو اور ظہر پڑھ لیا جائے، اس کے بعد جو ہوگا ہوگا۔ لہذا اسی بھگدڑ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ الخوف کے طریقے پر ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ وہ نماز ذرا دوسرے طریقے سے ہوتی ہے، صلاۃ الخوف کے طریقے سے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ پہلا وار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر کیا گیا تلوار سے، آپ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ کی روح نکل گئی، آپ کو گھوڑوں سے رودا گیا، آپ کو مسلح کیا گیا۔ اس کے بعد جو شہدائے کربلا تھے ان کے سروں کو کاٹ کر لمبے لمبے نیزوں پر ان کو کھوس کر اس طرح ٹانگ دیا گیا۔ وہ لمبے لمبے بھالے 10 فٹ 20 فٹ کے اونچے، ان پر ان کے سروں کو لے کر بازاروں میں گھمایا گیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہماری قوم کیا کر رہی ہے، کس چیز کی نقل کر رہے ہیں، کن کے طریقے پر ہیں۔ نیزے اٹھانے والے لوگ حضرت حسین کے لوگ نہیں تھے،
وہ یزید کے لوگ تھے. یہ طریقہ اپنا نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. ذرا غور فرمائیں، خدا کے واسطے غور فرمائیں، اور صرف اس طریقے کو اختیار کریں جو طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا ہے، جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بچے کو شہید کیا گیا. ایک بچہ صرف باقی تھا، حضرت امام زین العابدین. ان کو بھی وہ شہید کرنے جا رہے تھے، مگر بہت سے لوگوں نے روکا تو رک گئے. یہ بیمار تھے، یہ میدان میں نہیں تھے. محترم بھائی اور دوستوں، یہ جو شہادت کا واقعہ ہوا ہے یہ اسلام کی سربلندی کے لیے تھا، اور ہم لوگ اسلام کی پستی میں لگے ہیں. یہ حفاظت سنت کے لیے تھا اور ہم انہدام سنت میں لگے ہیں. یہ دین کو زندہ کرنے کے لیے تھا اور ہم لوگوں نے دین کا جنازہ اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی ہے. محترم بھائی اور دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق لینا ہے کہ ہم پورے طریقے سے سنت کے کاربند ہو جائیں تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.